ابو بکر کب خلیفہ بنتے مجھے کوئی بتائے، عمر کب خلیفہ بنتے مجھے کوئی بتائے، عثمان کب خلیفہ بنتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا۔ آپ کی تجہیز و تکفین سے پہلے، آپ کے جنازہ اور تدفین سے پہلے صحابہ کرام نے نبی کے خلیفہ کا تقرر کیا، صحابہ کرام نے خلیفہ کا انتخاب کیا، جہاں اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں کہ جنازۃ الرسول سے پہلے خلیفہ کا تقرر ضروری تھا، کیونکہ عام ہستی کا انتقال نہیں ہوا، عام ہستی کی جنازے کی نماز نہیں تھی، عام ہستی کی تدفین کا معاملہ نہیں تھا۔ جس کی تدفین کا معاملہ تھا وہ نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، قدم قدم پہ رائے کا اختلاف ہونا تھا، لہٰذا ان تمام امور سے پہلے خلیفہ کا تقرر ضروری تھا کہ جب رائے کا اختلاف ہو تو خلیفہ وقت کسی ایک کو ترجیح دے۔ جب خلیفہ وقت کسی ایک کو ترجیح دے گا تو تمام اس پہ سر تسلیم خم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ امت کے ذہن سے اجرائے نبوت کا تصور نکال دیا جائے کہ حضور کی تدفین سے پہلے خلیفہ کا تقرر ہوا، آپ کے جنازہ سے پہلے خلیفہ کا تقرر ہوا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مصطفیٰ کے تشریف لے جانے کے بعد قیادت نبوت کی طرف منتقل نہیں ہوگی بلکہ امت کی قیادت خلافت کی طرف منتقل۔ ہر ایک کی زبان اور ذہن میں یہ سوال تھا کہ حضور تشریف لے گئے، اب قائد کون ہوگا، اب قیادت کس کے سپرد کی جائے گی؟ تو حضور کے جنازہ اور تدفین سے پہلے خلیفہ کے تقرر نے بتایا کہ اب قائد خلیفہ ہوگا، اب امیر خلیفہ ہوگا۔ اور پھر یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ متمکن ہوئے تو انہیں نبی بعد نبی اللہ نہیں کہا گیا، رسول بعد رسول اللہ نہیں کہا گیا، بلکہ انہیں خلیفۃ رسول اللہ کہا گیا، تاکہ حضور کی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کی عملی توثیق ہو جائے۔ خلافت راشدہ کا اجرا حضور کی ختم نبوت کے عقیدہ کی عملی توثیق ہے۔ پھر یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسند خلافت پر سب سے پہلے جناب ابو بکر آئے، پھر جناب عمر آئے، پھر جناب عثمان آئے، پھر جناب علی المرتضیٰ آئے۔ کچھ لوگ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ نبی کا پہلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، امت کی شورا کا فیصلہ نہیں۔ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے، رب کا نظام اور ترتیب نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں تمام نقلی دلائل کو ایک طرف رکھ کے فقط ایک عقلی دلیل آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دنیا کا کوئی شخص بتائے اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ کرم اللہ رضی اللہ حضور کے بعد مسند خلافت پہ متمکن ہوتے، وہ خلیفہ اول ہوتے، وہ خلیفہ بلا فصل ہوتے، تو مجھے دنیا کا کوئی انسان بتائے ابو بکر کب خلیفہ بنتے مجھے کوئی بتائے، عمر کب خلیفہ بنتے مجھے کوئی بتائے، عثمان کب خلیفہ بنتے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے، جو افضلیت کی ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے۔ آج اضافہ کر کے ایک بات آپ کی توجہ کی نظر کر رہا ہوں، جو خلفائے راشدین خلفائے اربعہ کی وفات کی ترتیب ہے وہی چاروں کی خلافت کی ترتیب ہے۔